ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ طالبات، آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں 12th اکنامکس، ویڈیو نمبر ہمارا 4.5، یعنی کہ چوتھا ہمارا چیپٹر ہے، اس کا ہمارا 5واں ویڈیو ہے۔ دیکھیے چیپٹر 4 ہے ہمارا سپلائی انالیسس، یعنی کہ رسد کا تجزیہ۔ اب رسد کا تجزیہ پریویس ویڈیوز میں ہم نے دیکھے ہیں، سپلائی کسے کہتے ہیں، پھر اس کے تو شیڈول دیکھے ہیں ہم نے، شیڈول میں تو انڈیویجول دیکھ چکے ہم نے، اور اس کے علاوہ پھر تو ہم نے مطلب انفرادی جدول اور بازاری جدول یعنی مارکیٹ تو شیڈول بھی دیکھے ہم نے۔ اس کے بعد پھر ہم نے تو مطلب رسد کو طے کرنے والے کون کون سے اس کے عوامل ہے، یعنی کہ ڈٹرمننٹس آف تو سپلائی دیکھے ہم نے، ہے نا۔ پھر اس کے بعد اب ہم نے پریویس میں اس کو ہم نے یہ بھی دیکھے ہیں کہ تو گراف میں یعنی مطلب کرو میں، اور اس کے تو شیڈول میں بھی دیکھ چکے ہم نے، ہے نا، سمجھے۔ اب ہمیں قانون کا بیان یعنی کہ اسٹیٹمنٹ آف لا اور تو ازمپشن آف دا لا، یعنی قانون کے مفروضات کو ہمیں دیکھنا ہے۔ تو آئیے طلبہ ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے اسٹیٹمنٹ آف لا یعنی کہ قانون کا بیان، اسٹیٹمنٹ آف سپلائی یعنی کہ قانون کا بیان، کون سے رسد کے قانون کا بیان، کس کے رسد کے قانون کا بیان۔ اب رسد کا قانون کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ دیگر چیزیں مستقل ہوں تو کسی شے کی قیمت بڑھنے پر اس کی رسد بھی بڑھتی ہے، اور قیمت کم ہونے پر رسد بھی کم ہوتی ہے۔ یعنی کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ دیگر چیزیں مستقل ہو، قیمت کو چھوڑ کر تمام چیزیں کیسی ہونا چاہیے؟ مستقل، یعنی کانسٹنٹ ہونا چاہیے۔ یعنی کون سی؟ جیسے لاگت ہے، پیداوار ہے، موسمی حالات ہے، حکومت ہے، دیگر اشیاء ہے، یہ تمام چیزیں کہیں نہ مستقل، یعنی نو چینج ہونا چاہیے، مطلب کوئی اس میں چینجز نہیں ہونا چاہیے، مستقل ہونا چاہیے۔ اور اگر قیمت بڑھتی ہے تو سپلائی بھی بڑھتی، پرائس بڑھتی ہے تو سپلائی بڑھتی ہے، پرائس ہے تو کم ہوتی ہے تو سپلائی بھی کیا ہوتی؟ کم ہوتی۔ یہ ہے کیا ہے؟ قانون کا جو بیان ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو الفریڈ مارشل نے تو 1890 میں اپنی جو کتاب ہے پرنسپل آف اکنامک یعنی معاشیات کے اصول، اس میں اس نے واضح کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں قیمت، اس میں پرائس اور سپلائی کے درمیان میں براہ راست تعلق کو واضح کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم دیکھیں گے قانون کے مفروضات یعنی ازمپشن آف لا، یعنی کہ رسد یعنی سپلائی کا یہ قانون، یعنی کہ کیا ہے؟ یعنی رسد کے قانون کے مفروضات یعنی ازمپشن آف لا سپلائی، ہے نا۔ اب سب سے پہلے ہمارے سامنے دیکھیے مستقل لاگت پیداوار یعنی کہ کانسٹنٹ کاسٹ پروڈکشن۔ اب یعنی کیا مستقل لاگت پیداوار کیا ہے؟ کہ یہ جو آپ کے سامنے 6 پوائنٹ دکھ رہے ہیں، یہ 6 پوائنٹ ہے نا قانون کے کیا ہے؟ مفروضات، یعنی مفروض یعنی کہ فرض کرنا، ازیوم کرنا، یعنی کہ ہم نے پریویس ویڈیوز میں ہم نے دیکھے ہیں کہ لا آف ڈیمانڈ، اسی طرح یہ لا آف سپلائی یعنی کہ قانون کا جو ہے مانگ کا قانون اسی طرح ہم اس کو دیکھنے جا رہے ہیں قانون کے مفروضات یعنی ازمپشن آف لا۔ اب ازمپشن آف لا میں سب سے پہلے ہمارے سامنے مستقل لاگت پیداوار یعنی کانسٹنٹ کاسٹ پروڈکشن۔ اب مستقل لاگت پیداوار کیا ہے؟ یعنی کہ ایک پروڈیوسر، میں نے پہلے ہی کہا آپ کو کہ ہم کو ایز اے پروڈیوسر سمجھ کر ایز اے پروڈیوسر، ٹھیک ہے۔ تو پروڈیوسر کیا کرتا ہے؟ کسی بھی اشیاء کا پروڈکشن کرنے کے لیے وہ جتنی اس کو پہلے لاگت یعنی جتنا پیسہ خرچ کرتا تھا، اس کو تو ابھی بھی اتنا ہی پیسہ یعنی اتنی ہی لاگت یعنی کاسٹ، اتنا ہی کاسٹ کرنا پڑے گا۔ اب کاسٹ نہ تو کم کرنا ہوگا اور نہ زیادہ کرنا ہوگا۔ اگر وہ کاسٹ میں کمی یا زیادتی اگر کرے گا تو سپلائی کم اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہاں کیا بتایا جائے گا؟ سپلائی جو ہے نا کیسی ہونا چاہیے؟ مستقل ہونا چاہیے، کانسٹنٹ ہونا چاہیے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ایک عاجل کیا کرتا ہے؟ پروڈیوسر، یعنی کہ تو پین بنانے کا کام کرتا ہے نا، پین کا تو پروڈکشن کرتا ہے۔ تو پہلے کیا کرتا تھا؟ 50,000 پین کا سپلائی کرتا تھا، یعنی کہ 1 کروڑ یعنی کہ کیا 50 لاکھ میں کیا کرتا تھا؟ 50 لاکھ پین بناتا تھا وہ۔ لیکن اب کیا انہوں نے 50 لاکھ کے بجائے اس نے کیا 100 لاکھ یعنی 1 کروڑ پہ لگا کر کیا کرا، اور تو اپنے تو پین کا جو سپلائی بڑھا رہا۔
تو جب یہ بڑھا رہا یا پھر کم کر رہا تو اس سے کیا ہو رہا؟ کم کرنا، سپلائی کم ہونا اور زیادہ ہونا، یہ مفروضے کے کیا ہو رہا؟ خلاف ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ یہ کہا جائے مستقل لاگت، یعنی پہلے جتنی وہ لاگت، جتنا پیسہ انویسٹ کرتا تھا، جتنا کاسٹ کرتا تھا، ابھی بھی اس کو اتنا ہی کرنا پڑے گا۔ اگر اس کے تو کاسٹ کم اور زیادہ کرنے پر اس کے سپلائی کے کم اور زیادہ ہونے کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ ایفیکٹ ہے تو مفروضے کے خلاف ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب پیداوار کی ٹیکنیک مستقل رہنا چاہیے۔ پیداوار کی ٹیکنیک کیسی ہونی چاہیے؟ مستقل ہونا چاہیے، یعنی کہ پہلے جو ٹیکنیک یوز کیا جاتا تھا وہ کون؟ پروڈیوسر، آج بھی اس کو وہی ٹیکنیک یوز کرنا پڑے گا۔ اگر ٹیکنیک کو اگر وہ اعلیٰ قسم کی اگر ٹیکنیک یوز کریں گا تو کیا ہو جائیں گا؟ اس کے سپلائی بڑھ جائیں گا۔ اس کا جب سپلائی بڑھ جائیں گا تو وہ کس کے خلاف جا رہا ہے؟ کس کے اگینسٹ میں جا رہا ہے؟ وہ قانون کے مفروضات یعنی assumption آف لا کے اگینسٹ میں جا رہا ہے۔ اور یہاں پہ اگینسٹ میں نہیں جانا ہے بلکہ اس کے مستقل یعنی کانسٹنٹ رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ دیکھیں ہم نے یہ پھر موسمی حالات میں کوئی تبدیلی نہ ہو، نو چینج ان ویدر، یعنی کہ جو قدرت کا جو موسم ہوتا ہے، بارش کا کم ہونا یا بارش کا زیادہ ہونا، یہ بھی کیسے ہونا چاہیے؟ اس میں نو چینج ہونا چاہیے، اس میں کوئی چینج نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے جو تھی کانسٹنٹ ابھی بھی ہے تو ویسا ہی ہونا چاہیے۔ اگر اس میں اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر وہ مفروضے کے خلاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو اچھے سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ نیکسٹ ہے حکومت کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہ ہو، نو چینج ان گورنمنٹ پالیسی۔ حکومت کی جو پالیسی اس میں بھی کوئی چینجز نہیں ہونا چاہیے۔ حکومت پہلے جو پالیسی دیتی تھی آج بھی وہی ہونا چاہیے۔ اگر حکومت کی پالیسی اگر کم اور زیادہ ہوتی ہے تو اس کا اثر سپلائی پر پڑے گا، سپلائی کم اور زیادہ ہوگی، ہے نا۔ اب سپلائی کم اور زیادہ ہوں گی تو پھر کیا وہ بھی کیا ہوگا؟ مفروضے کے خلاف ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دیگر اشیاء کی قیمتیں مستقل ہو۔ اب دیگر اشیاء کی قیمتیں کیسی مستقل؟ یعنی کہ پرائس آف ادر گڈس ریمین کانسٹنٹ، یعنی کہ دیگر اشیاء کی قیمتیں کیسی مستقل ہونا چاہیے۔ دیگر سے مراد دوسری مارکیٹ میں دوسری اشیاء، جیسے کہ جس سے کسی پروڈیوسر کی اشیاء ہے وہ اشیاء کیسے مستقل ہونا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم پین تیار کر رہے ہیں، ایک پروڈیوسر کیا کر رہا ہے؟ پین تیار کر رہا ہے۔ پین تیار کرنے کے لیے اس کو کیا لگتی ہے؟ زمین لگتی ہے نا، اس کو ہے تو مزدور لگتے ہیں، ہے نا، اس کو سرمایہ لگتا ہے نا، اور اس کو علاوہ دوسری بہت ساری چیزیں بھی اس کو یوز لگیں گی پین بنانے کے۔ تو وہ چیزوں کی پہلے جو ریٹ رہتا تھا آج بھی اس کا بھی ریٹ وہی رہنا چاہیے۔ زمین کا پہلے جو کرایہ تھا بعد میں وہی کرایہ آنا چاہیے۔ مزدور کی جو محنت ہوتی تھی وہ بھی وہی محنت ہونا چاہیے۔ سرمایہ پہلے جتنا اس کو لگتا تھا ابھی بھی اتنا ہی لگنا چاہیے، اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں۔ اگر اس میں اگر کمی اور زیادتی ہوگی تو پھر سپلائی بھی وہ کمی زیادتی ہوں گی تو پھر وہ اگر اشیاء کی قیمتیں اس کے پاس بڑھ جائیں گی، جو چیزیں بنانے کے لیے استعمال کرتا تھا وہ، تو اس کو پھر اس کو سپلائی بھی کیا ہوں گی، اس کی اشیاء بھی کیا ہو جائیں گی؟ مہنگی ہو جائیں گی۔ جب اس کی اشیاء مہنگی ہو جائیں گی تو پھر وہ کیا کریں گا؟ پھر مارکیٹ میں اس کے پسند کے دام نہیں آئیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے دیگر اشیاء کی قیمتیں بھی کیسی ہونا چاہیے؟ مستقل ہونا چاہیے، اس میں بھی کمی یا زیادتی نہیں آنا۔ جب وہ دیگر اشیاء مستقل ہوگی تو پھر وہ تو سپلائی بھی کیسی ہوگی؟ کانسٹنٹ میں ہوگی، برابر ہے۔ پھر نیکسٹ ہے چھٹا، مستقبل کی توقعات نہ ہونا، نو فیوچر ایکسپیکٹیشن۔ اب کیا ہے؟ مستقبل کی توقعات نہ ہونا، یعنی ایک پروڈیوسر کو ہے تو یہ امید نہیں ہونا چاہیے کہ آنے والے دنوں میں آنے والے دنوں میں ہے تو اشیاء کی قیمتیں ہے تو اس کی دام بہت زیادہ آنے والا ہے، تو وہ کیا کریں گا؟ دام زیادہ آنے والا ہے تو کیا کریں گے؟ وہ اشیاء کا کیا کریں؟ اشیاء کو اس کا ذخیرہ کریں گا، اس کا ہے نا کیا کریں گا؟ وہ اس کا اسٹاک کر کے رکھیں گا۔ اب اسٹاک کر کے رکھیں گا تو کالا بازاری ہو رہی۔ اب کالا بازاری ہے تو ایلیگلی ہے، اور پھر کیا ہوگا؟ اب بھی فی الحال میں جو موجودہ جو اشیاء جو بازار میں وہ کم ہو جائیں گی اور مہنگائی آٹومیٹک مہنگائی بڑھ جائیں گی، تو یہ ایلیگلی ہے۔ تو اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انہیں ابھی روک کے رکھیں گا تو ابھی سپلائی کم ہو جائیں گی، اور بعد میں نکالیں گے تو بعد میں سپلائی زیادہ ہو جائیں گی۔ تو یہ جو مستقبل کی توقعات بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس میں بھی نو چینجز آنا چاہیے، بلکہ مستقل کانسٹنٹ رہنا چاہیے۔ تو یہ مطلب کہنے کا مطلب مستقبل کی لاگت، پیداوار کی ٹیکنیک، موسمی حالات، حکومت کی پالیسی، دیگر اشیاء کی قیمتیں اور مستقبلی توقعات، یہ تمام چیزیں پہلے جیسی تھی سیم ایز اٹ از ویسی ہونا چاہیے۔ اس میں کسی طرح کی ہے تو مطلب اس میں نو چینج، یعنی کوئی چینج نہیں ہونا چاہیے۔ اگر چینج اگر اس میں ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے سپلائی پر فرق پڑتا ہے تو پھر سمجھو وہ اگینسٹ میں جا رہا ہے ازمپشن کے، ٹھیک ہے۔ اور ایسا ازمپشن کے خلاف جانا ہے تو یہ مفروضات میں شامل ہوتا کیا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو یہ
ٹاپک سمجھایا آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا. اگر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا تو آپ پلیز ہمارے اس یوٹیوب چینل سید اسلم انجمن کو سبسکرائب، لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.